آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں نے بیت اللہ کے طواف کیا۔ بعض انبیاء اور رسولوں کے بارے میں آتا ہے جب ان کی قومیں نافرمان ہو جاتی تو یہ اللہ کے گھر کے طواف کے لیے آتے، طواف کرتے ہوئے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتے۔ اسی طرح بعض انبیاء اور رسولوں نے اپنی آخری عمر یہاں آ کر گزاری۔ کہتے ہیں ہزاروں انبیاء اور رسولوں کی قبریں بیت اللہ کے ارد گرد کے علاقے میں موجود ہیں۔ دین اسلام میں بھی حج، عمرے اور طواف کی بڑی فضیلت اور اہمیت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بھی کیا اور عمرے بھی کیے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک حج بھی ہے۔ حج کے بارے میں قرآن کی بے شمار آیات اور کئی احادیث مبارکہ آئے ہیں۔ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت 97 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان پر حج فرض کیا گیا ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 197 میں آتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے متعین ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا کرے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کوئی نیکی کا کام تم کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جان لے گا۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے لیا کرو۔ فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ سورۃ الحج کی آیت 27 میں آتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئیں۔ حج کرنے کے فضائل پر بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اسی طرح حج فرض ہوتے ہی نہ کرنے پر سخت ترین وعیدیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ یہاں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ حج نہ کرنے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے اوپر حج فرض ہو گیا اس کو استطاعت حاصل ہے، پھر وہ حج نہیں کرتا تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حج کی فضیلت کے بارے میں کئی احادیث ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں بے حیائی کی باتوں سے اور گناہوں کے کاموں سے بچتا رہا تو وہ حج سے ایسی حالت میں واپس آئے گا گویا اپنی ماں کے پیٹ سے آج برآمد ہوا ہے، یعنی جیسے ابتدائی ولادت میں بچہ گناہ اور معصوم ہوتا ہے یہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا۔